ہوئی جی. اور باقی ان 14 نے جنہیں عالم کا ایک بندہ آیا چھٹے امام کے پاس, میں نے سنا کہ امام اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا عالم آ رہا ہے جی. وہ چلا گیا, بندوں نے پوچھا مولا کتنا پڑھا لکھا تھا؟ فرمایا قرآن کی ایک آیت کی صحیح تفسیر جانتا تھا. سلامت. قرآن مجید میں ایک آیت کا بالکل جی پچھو کھڑے ہو تو سر روزہ جلدی کھولنا جی, آؤ بیٹھ جاؤ تو سر ایک ایک قدم آگے آؤ نا جی. میں سارے بسم اللہ, چنگا لگتا ہے بندہ رلے پوی, آؤ بسم اللہ, خدا سلامت ہے, آ جاؤ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, آؤ بسم اللہ. کھجورہ لے بابو جی ہاتھ, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. جی ہاں, ہمارے ملتان کے اندر ایک سید زادے جاگیردار زمیندار نے مولوی کو کمرے کے اندر بند کروا کے تالا مروا دیا. 10 منٹ بعد کھلے ساؤں بات دیو مولوی کو اندر, آج کو قرآن والے ٹائم دے کھلوے سا. 2 منٹ بعد وہ شاہ صاحب جو ایسے کمرے کے اندر دیکھے تو مولوی دیواروں کو چاٹ چاٹ کے کہہ رہا تھا وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ. میں کسی طریقے سے مکروہ نہ ہو جائے. علی کو چھوڑو گے تو سزائیں تو ملیں گی, سارا دن بھوکے پیاسے بھی مرے. قرآن میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اتموا الصیام الی اللیل, روزہ افطار کر جب لیل ہو جائے. ایک مولوی مجھے کہنے لگا لیل کا مطلب ہے شام و شامی. ماں کے تیرے ترجمے تو صدقے آیت میں ایک اور پڑھتا ہوں, ترجمہ کر لیل کا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن شام کو اترا تو شام کو کھول لے, رات کو اترا تو حیا کر, بھوکھا کیوں مر رہا؟ تو فورٹ منرو کے پہاڑ نہیں اترنے دیتا سورج کو جی. میں ایک دفعہ آنے لگا ملتان کراچی سے, روزوں کا موسم, خدا کی قسم عجیب میری زندگی کا تجربہ. سورج کھڑا تھا, مولوی والا ٹائم ہو گیا روز کھلنے کا, تھے 10,000 فٹ دی بلندی تھے جی. مولوی نے جلدی کہا مکروہ ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ دیکھ سامنے سورج کھڑا ہوا ہے. اس نے مجھے کہا تو شیعہ؟ میں نے کہا میں کوئی ماتم کر کے بھی کھائے تو تینوں کیوں پتا چلے ہمیں شیعہ؟ اس نے کہا یہ سورج والا جھگڑا شیعہ ہی کرتے ہیں. ٹائم ہو گیا, ٹائم. ایک گھڑی میں مکے جو خریدی ہے, یہ ٹائم ہو گیا. کئی بندیاں توجہ کی تھی نہیں. یہ مکے شریف جو میں حکومت بڑی پھیڑی چیز ہوتی. انہوں نے کہا جی 1 گھنٹہ آگے کر لو. کسی دی ضرورت ہوئی جی؟ کوئی بندہ غصے نہ لا کے نہیں کرتا بھی میں نہیں نا. انہوں نے کہا 1 گھنٹہ پیچھے کر لو, ٹھک کر کے پیچھے کر. میرے سر پہ قرآن رکھ, سنی بھائی ہے تو تیرے لیے یہ قسم کافی ہے کہ میں منبر رسول پر قرآن کی قسم روزے کی حالت میں کھا کر تیرے سامنے مسئلہ بیان کرتا ہوں اور اس کا حل قیامت والے دن تو جان نبی جانے. میں سرخ رو کے کہوں گا یا رسول اللہ میں نے اتنی قسمیں کھا کے اسے بتایا. جس طرح مشرف صاحب نے سرکاری حکم پر گھنٹہ گھڑیاں آگے اور گھنٹہ پیچھے کر دی تھی, ویسے یزید کے باپ نے سرکاری حکم دے کر بادشاہت کی طاقت سے روزے کے وقت کو 10 منٹ پہلے کھڑوا دیا تاکہ لشکر میں سے پتہ کرے کہ بے ایمان کون ہے, علی والا کون. کیونکہ قبلہ جی جو علی والے سپاہی تھے وہ اڑی کر گئے. ان کا کیوں کھولے؟ ان کا یہ میرے کبھی نہیں ہو سکتے, انہیں مار دو. میرے سر وہی ہو سکتے ہیں جو میرے کہنے پہ اونٹ کو اونٹ نہیں کہتے ہیں. جو میں کہوں وہ مانے, سیاہ و سفید مانے, میری گفتگو کو مانے, میری بات کو مانے. باپ کا چہرہ دیکھنا, عبادت کعبے کی طرف نگاہ کرنا, عبادت قرآن مجید کی طرف نگاہ کرنا, عبادت النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, اور ابو طالب کے بیٹے علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. لیکن یاد رکھنا
ان پہلی چار پر نظر کرنا عبادت ہے. ذکر کرنا عبادت نہیں. جی مرشد جی میرے بچے توجہ, آج زیادہ لگے رہے نا جی روزہ, خیر ہو جاتی تھوڑی توجہ. یہ 1 لاکھ گٹھلیاں لے کے میں آ جاؤں, 1 لاکھ ایک گٹکا کھجور دیا. جڑے جڑے بندے چپ ہیں میں آکھیا اس تے بہ کے پڑھو, ابا جی ابا جی ابا جی, لاکھ ورا پڑھنا ہے, کوئی ثواب نہیں. چہرہ دیکھنا عبادت تھا, ابا ابا کرنا عبادت نہیں. قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے, لیکن قرآن 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 کرنا عبادت نہیں. جسے زبان علی بادشاہ نے دی ہے وہ بولے گا میرے ساتھ, مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب, عبادت نہیں. ہاں جی, دیکھنا عبادت, ذکر عبادت نہیں. کعبہ 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 کعبہ, عبادت نہیں. کعبہ کعبہ کرو عبادت نہیں ہوتی, قرآن قرآن کرو عبادت نہیں ہوتی, ابا جی کرو عبادت نہیں ہوتی, مولوی صاحب کرو عبادت نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی مومن شروع کر دے یا علی یا علی یا علی, کیسا ذکر ہے تیرا؟ نہیں پہنچے میری امداد کو مولا تو میں سمجھا. جب سمجھ آسی شیر وہ دل جو داد ضرور نکل سی. نہیں پہنچے میری امداد کو مولا تو میں سمجھا. پھر سننا, نہیں پہنچے میری امداد کو مولا تو میں سمجھا کہ مجھ کو ٹھیک طرح یا علی کہنا نہیں آیا. تو یا علی نہ کرے پھر کہے میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو مولا علی بادشاہ سے محبت نہ کرے پھر کہے میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو مولوی کے کہنے پہ علی کو چھوڑ دے پھر کہتے میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. سب کو چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے, علی کی محبت کا دامن کبھی نہ چھوڑو. پیغمبر اعظم نے فرمایا یا علی, اگر کسی بندے کو نوح نبی جتنی عمر ملے, نوح نبی کی کتنی عمر 3500 سال, 3500 سال, 2500 سال کی بھی روایت موجود ہے, 900 سال کی بھی روایت موجود ہے. عرشہ نبوت 900 سال, لیکن کشتی جتنے بندے اکٹھے کیے. ہم حضرت نوح کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن چھوٹی سی چھوٹی مجلس کا مجمع بھی نوح کی کشتی کے مجمع سے زیادہ ہوتا ہے. ہائے ہائے. سامعین گرامی, جہاں تک طاقت ہوگی میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ نجات کی کشتی نوح نبی کی, اس میں خالی 72 افراد بیٹھے. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ہزاروں سے زیادہ آئیں گے. دنیا میں بادشاہ علی سے ایسی محبت کرو, نوح نبی جتنی عمر ہو کسی بندے کی. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا تو جہنم کی روایتیں پڑھ رہا تھا, آگے انج ہونی ہے تے دوزخ تے شعلے انج. تقریر کرتے کرتے بھول گیا. مجھے میں تو پوچھا ہاں بھئی دوستوں میں کہاں تھا, انہیں کہا جی دوزخ وچ. ایسی سلوات پڑھو بھی کمزوری دور ہوئے طرح تھوڑی دیر. سامعین گرامی, اللہ کا نبی ہدایت کے لیے کشتی, 3500 سال کی محنت. یہ واحد ہے حضرت نوح جن کے لیے ملک الموت نے اللہ سے کہا کہ اگر تو اجازت دے
ہر ایک کی روح قبض کرتا ہوں، چپ کر کے آ جاتا ہوں۔ تیرے اس بندے نوح سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ لگی نے موجہ تے تو لائی رکھی سونے یہ جڑے بندے تھک دے جا رہے ہو بڑے خطرناک ہو بچ جو ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، روح قابض کرنے سے پہلے آواز میں تم دونوں کا خالق ہوں، اجازت دیتا ہوں، پوچھ لیں مجھے بشارت شاہ جی جو آگے سوال کیا ہے نا جی فرشتے نے وہ سنیں گے۔ نوح نے جیسے ہی دیکھا نا بھئی آگے یہ بھی بڑی شے ہوندی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک ایم این صاحب تھا بیچارہ حاجی محمد بوٹا، فوت ہو گیا بیچارہ، کئی دن بیمار پڑا رہا، بندے آگے قرآن پڑھتے رہے، بوٹا صاحب اونجی۔ پھر ہمارے محلے کا ایک اور مولوی ہے حاجی محمد نواز اسیم، انہوں پھاڑ کے لائے آئے تھے پتر قرآن پڑھنے واسطے۔ اس بیچارے نے ایسے آنکھ کھولی، اس نے کہا آ گئے؟ میں نے کہا ہاں جی آندھا ہن میں نہیں بچدا، تیری یاسین پڑھی تو مجھ نہیں پہچاندی میں تو پھر بندہ۔ ٹھیک ہے او بس یہ آ گئے جی۔ ملک الموت نے کہا ایک سوال، نوح فرماتے ہیں پوچھ۔ اللہ کے نبی کوئی گھر کیوں نہیں بنایا؟ 3500 سال کی طویل عمر پائی، کوئی گھر تو بنا لیتے، رہتی دنیا تک جواب یاد رکھنا تمہیں سرور آتا رہے گا۔ نوح نبی نے گردن اٹھا کے فرمایا تیرے انتظار میں نہیں بنایا۔ ہائے ہائے پتہ نہیں تو کب آ جائے، تیرے انتظار میں نہیں بنایا۔ ملک الموت کی چیخ نکل گئی، کہتا ہے میں نے رجسٹر میں پڑھا ہے آخر زمانے کے لوگوں کی عمریں 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی، لیکن لوہے اور پتھر کے گھر بنائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اتنی عمر میری ہوتی تو مسلح پہ بیٹھ کے گزار دیتا، ایک مسلح پر۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مجھے بچوں کی 5 خصلتیں بڑی اچھی لگتی۔ کن کی؟ کتنی؟ 5۔ پہلی مٹی کے گھر بناتے ہیں جو ناپائیداری دنیا کی علامت ہے۔ دوسرا کوئی چیز مانگنی ہو تو رو کے مانگتے ہیں، بندہ بھی اگر اپنے مالک کے سامنے رو کے مانگے۔ مولا علی اپنی دعا میں فرماتے ہیں کیسے تجھ سے مانگوں جبکہ میں ہوں، تو کیسے نہیں دے گا جبکہ تو ہے۔ ہائے ہائے نعرہ حیدری واہ یا علی۔ پھر فرماتے ہیں میں ان فقیروں کی طرح نہیں کہ کافی دیر صدا لگائے اور نہ ملے تو اگلے دروازے پہ چلے جائے۔ فرماتے ہیں تیرے علاوہ دروازہ ہے ہی کوئی نہیں، دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا کیونکہ زیادہ دروازہ کھٹکھٹانے سے اس کے کھلنے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔ میرا مذاق طبیعت فسانہ ڈھونڈتا ہے، سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ کیوں ہے سامعین گرامی کوئی ہو رہی ہے آواز کیڑی شاید پکھے دیئے کئی بندے کھول نہ لون روزہ جی۔ اسلام آباد میں افطاری تھی جی، وہاں ایک مرغے نے اذان دے دی، ہمارا ایک بہت موٹا سا وزیر ہے اس نے روزہ کھول لیا، انہوں نے کہا اذان تے اذان ہوں دیئے بھامے مولوی دے میں تے بھامے ککڑ دے میں۔ میں تے قدرت علی اذان تے کھول سا، اللہ بھلا کرے جب سے یہ 1122 آئی ہے جتھو لانگ جاوے روزے خراب، بندے سمجھتے ہیں کھول گئے۔ شہید فاضل علوی کے اللہ درجات بلند کرے، شیر پاکستان وہ فرماتے تھے اجے دیں بدلیں چوندے آواز دے کہتے ہیں او بچڑا لون دے میں گیا میرا شوتا روزڑا۔ مولوی نے پوچھا کتنے روزے رکھے، انہیں کہ جی ایک، انہیں کہ ایک رول ویندہ ہے،
کم از کم 2 تے کر، کٹھے ہون گے تے گم نہیں ہون گے۔ انہیں کہ دوسرا رکھ دیں تو میرے بچے رول دیں۔ ایسے ہنستے ہنستے ذکر آل محمد سنا کرو، فضائل سنا کرو، ایسا لگے تم سے زیادہ امیر ہی کوئی نہیں۔ بندے نے کہا جی اللہ کا مہینہ تھا جا رہا ہے، اللہ کرے راضی کیا ہو۔ دوسرا اندر راضی ہے اگلے سال پھر آسی۔ ان ناراض ہوندہ تھے انہیں ٹور جانا سی پھر آنا سی۔ اچھا خدمت یہ سونے کی تھی، اللہ کی قسم ایک آیت پڑھو، پیکج کھلے ہوئے ہیں۔ پیکج سمجھ جو جڑے چوک کر گئے ہو۔ بندہ ایک تو موبائل تیار، موبائل ایک بھی ہے غربت دی وجہ تو سمہ 8 ضرور ہیں۔ جی پیکج اللہ نے بھی پیکج بنایا، 11 مہینے ایک آیت پڑھ، ایک آیت کی تلاوت کا ثواب۔ کیا کروں میں میرا بچہ؟ نہ کر، تکلیف نہ کر، کھلن دے تو پھر سپرے کر۔ سارے روزے بڑے کچے ہونے، پکے روزے نہیں۔ تینوں عربی اچ روکا میرا بچہ رہا، یہ جے دے حال کے ٹوڑ گیا اس غریب دا روزہ گیا۔ یہ انہوں نے جا کے دے جڑے ایک روزے پوری مسواک کھا جانا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اتنے غصے سے مسواک کھاتے ہیں، پتہ نہیں مسواک جاتی کھائیں، پھر بھی روزہ کھڑا ہے۔ اتنا تیرے دانتوں کی صفائی کا شوق ہے، مغرب سے شروع ہو فجر تک منجن مارتا رہے اسے، رات ہی صاف کر گئے۔ روزے کی حالت میں ضرور تو نے تری لے کے جانی ہے اپنے، احتیاط کر۔ سامعین گرامی قدر، فخر کیا کرو علی کے شیعہ ہونے پر، ناز کیا کرو تمہیں بطول کے شوہر کی ولایت نصیب ہوئی ہے، فخر کیا کر محمد رسول اللہ کا محافظ علی ولی اللہ تیرا مولا ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز میں نہیں گایا جاتا، ہر دل میں علی کی محبت آ نہیں سکتی، دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی کہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی۔ اس کی محبت ملے تو اللہ کا شکر ادا کر، یا علی کر، علی کی مدد طلب کر، علی سے محبت کر، علی سے عقیدت رکھ، تیرا ہر کام سیدھا ہوتا جائے گا۔ فرما نوح جتنی عمر ہو اگر کسی کی اور ساری زندگی عبادت میں گزار دے، فضول یاوہ گوئی میں نہیں، سجے کھبے نہیں، عبادت 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 عبادت، اور کوئی کام کرے ہی نہ، اور 1000 حج پیدل کر رہے، گھوڑے پہ نہیں، ہاتھی پہ نہیں، موٹر پہ نہیں، پیدل۔ نوح نبی جتنی عمر عبادت، 1000 پیدل حج۔ پھر حضور فرماتے ہیں کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ متھے دے بات گھٹے سو تے گل سمجھ آسے۔ نوح جتنی عمر پا عبادت میں گزارے، 1000 پیدل حج کرے، پھر کیا کرے جی؟ جناب سیدہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے عزادار گھرانے کو۔ کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، مخلوق خدا میں بانٹ دے۔ توجہ، حضور فرماتے پانی میں اترے تو بھیگے نہیں، پانی ٹر جائے تو گلا نہ ہوئے، خشکی باہر نکلے، آگ میں جائے تو جلے نہیں، ہوا میں اڑے، آگ میں جلے نہیں، پانی میں ڈوبے نہیں، بھیگے نہیں، اور ہوا میں اڑے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا بے گناہ قتل ہو جائے، زمزم کے پانی سے غسل ملے، کعبے کے خلاف کا کفن ملے، کعبے کے سینٹر میں قبر کھود کے بندے اسے دفن کر دے۔ یا علی مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اگر تجھ سے محبت نہیں کرتا جنت جانا ایک طرف، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگا۔